تو ہیلو فرینڈ، گڈ مارننگ، جے ہند۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایوب کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ چلیے تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے صرف اور صرف آج ہم پتہ کریں گے کہ ہمارے نبی کے بارے میں، کہ ہمارے نبی کا جنم کیسے ہوا، کیا ہوا، اس ٹائم پر کون تھا کون نہیں تھا۔ تو آج میں نے اسی ٹاپک پر ویڈیو کو چوز کیا ہے اور جبھی سے میں نے یہ ٹاپک چنا ہے ویڈیو بنانے کے لیے۔ آج پتہ ہی کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا کرا کیا نہیں کرا، اور دنیا پر انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا اور کیا نہیں کرا۔ تو آج کے ہم نے ویڈیو میں یہی دیکھیں گے، اس لیے میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ٹھیک 50 یا 55 دن پہلے کی یہ بات ہے کہ صنعا شہر جو یمن کے اندر ہے، وہاں کا جو بادشاہ تھا ابرہہ، وہ ایک بہت بڑی گندی سازش کے تحت کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے صنعا شہر جو یمن کے اندر ہے 60,000 کی فوج تیار کر کر مکے کی وادی کی طرف نکلتا ہے، اس گندے ارادے کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس گھر کو گرا دیا جائے، اس کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس پلاننگ کے ساتھ وہ 60,000 کا لشکر لے کر نکلتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت، اس موقع پہ آپ کے سامنے وہ بات رکھ دوں، ایک بہت بڑی سازش ٹھیک اسی طرح وہی علاقے سے کی گئی جس علاقے سے ابرہہ نے آج سے کئی ہزار سال پہلے کی تھی۔ یاد رکھیے کہ حوثی گروپ نے تقریباً اکتوبر 2016 کے مہینے کے اندر ایک راکٹ کو جو سو لانچ کیا، جو یمن سے نکلا اور نکل کر کعبۃ اللہ کی طرف اس کو روانہ کیا گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ابرہہ لشکر کو نیست و نابود کر دیا، ٹھیک اسی طرح وہ راکٹ کعبۃ اللہ کی طرف جو چلتی آ رہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس راکٹ کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اس بات کو یاد رکھیے عزیزان ملت کہ تاریخ میں دوسرا حملہ ملتا ہے جو یمن کی طرف سے نکلا۔ ایک ابرہہ نے حملہ کیا تھا اور دوسرے حوثی گروپ نے جو راکٹ حملہ 2016 اکتوبر کے مہینے میں کیا، دونوں حملوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ناکام کر دیا۔ اسلام دشمن طاقتیں جان لے کہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر کی طرف نظر اٹھائے گا اپنے گندے ارادوں کے ذریعے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے گھر کا محافظ ہے۔ جب تک وہ چاہے گا اس گھر کی حفاظت کرتا رہے گا، چاہے کوئی انسان کوئی مسلمان اس کی حفاظت کے لیے آگے آئے نہ آئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے جو سو گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حفاظت کی، آج بھی اس وقت بھی کس طرح برباد کر دیا گیا۔ سورہ فیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسا ہاتھی والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تباہ و تاراش کر دیا، کہ گویا وہ کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے، گویا ایسے ہو گئے کہ چوڑیوں کے چونچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دانے جیسا چھوٹا سا پتھر ان کے اوپر ڈال دیا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم سے اڑتے ہوئے اس لشکر کے سر پر ڈالتے چلے جاتے، اور وہ جب پتھر ان کے اوپر گرتا تو وہ بھاگتے، بے چین ہوتی، تکلیف ہوتی اور بے قرار ہو کر نکلنے جاتے، لیکن جب پلٹتے جاتے تو ایک دم گھلتے ہوئے بھوسے کی طرح وہیں ڈھیر ہوتے چلے جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا کہ 60,000 کا لشکر کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اس زمانے کے اندر کہ اتنی بڑی آرمی، اتنی بڑی فوج کوئی لا بھی سکتا ہے۔ بہت بڑی بات تھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے۔ اتنا مشہور یہ واقعہ عرب کے سارے علاقوں کے اندر ہوا کہ اس سال کو لوگ عام الفیل کے نام سے جانے جاتے تھے، کہ ہاتھی والوں کا سال۔ جس سال میں ہاتھی والوں کو تباہ کر دیا گیا، اسی سال کے نام سے عام الفیل مشہور ہوا۔ یہ واقعہ عزیزان ملت اگر جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں بات تازی تھی۔ عبد المطلب کے گھر میں جو غم تھا، وہ غم دھیرے دھیرے چھٹتا چلا جا رہا تھا اور ایک خوشی میں تبدیل ہونے والا تھا۔ ربیع الاول کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کا جیسے آغاز ہوا، صحیح احادیث کے حساب سے عزیزان ملت علماء کرام نے، تاریخ نگاروں نے بڑی ہی عمدہ تحقیق کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ ٹھیک وہ تاریخ 9 ربیع الاول تھی۔ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی کہ صفی الرحمن مبارک پوری الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس دن یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک چمکتی ہوئی چیز نکلی، ایک نور نکلا کہ جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ خواب میں انہیں خوشخبری دکھائی گئی۔ 9 ربیع الاول تھا، پیر کا دن تھا، منڈے جس کو کہا جاتا ہے۔ صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس زمین پر ہوئی۔ اس زمین کا سب سے اعلیٰ ترین شخص، اس زمین کی سب سے اخلاق والی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ گھر کے اندر عبد المطلب کے
جو غم کا ماحول تھا عبداللہ کے انتقال کی وجہ سے، وہ غم اب خوشی میں تبدیل ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سو پیدائش کی اطلاع سن کر۔ جیسے پیدائش کی اطلاع ہوئی، حضرت آمنہ نے اطلاع سب سے پہلے عبد المطلب یعنی عبداللہ کے والد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تک اس بات کا پیغام پہنچایا۔ جیسے ہی دادا کو اس بات کی اطلاع ملی، آپ دوڑے دوڑے گھر کی طرف تشریف لے کر آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھا لیا، کعبۃ اللہ کی دیوار کی طرف لے گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد انہوں نے، عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا محمد کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ نام ہے دیدان ملت کہ اس وقت کے اندر عرب کے خطے میں کوئی بھی شخص اس نام کا نہیں ملتا تھا۔ یہ نام پہلی مرتبہ لوگوں کے جو سو کانوں کو سنتا ہوا آیا کہ اس سے پہلے کبھی وہ نام لوگوں کے اندر سنتا ہوا نہیں آ رہا تھا، جس نام کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کر دیا جانے والا، جس کا ذکر بہت زیادہ کر دیا گیا ہے، جس کی تعریف بہت زیادہ کر دی جاتی ہے، اس شخص کو محمد کہا جاتا ہے اور کوئی اور نہیں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو لوگوں کے اندر کثیر کر دیا۔ عزیزان ملت، کوئی دنیا کا شخص یہ بات اٹھا کر دیکھ لے کہ دنیا کے گلوب کو، زمین کے گلوب پر وہ کہیں پر انگلی رکھ دے، وہاں سے اسے آواز آئے گی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پیغام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن تک لوگوں کو ہر دن 5 مرتبہ اذان کے ذریعے سکھائے گا، سنائے گا، اقامت کے ذریعے سنائے گا، قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو پڑھنے لگائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کثیر کر دیا، بہت زیادہ کر دیا۔ ایسے شخص کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا نام ہے ویسی تاثیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام کے اندر رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے زمین پر۔ جب زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عرب کا دستور تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو، دیہات کی کچھ عورتیں، خاص طور پر بنی سعد قبیلے کی عورتوں کا ایک کام تھا کہ وہ بچوں کو جو پیدا ہوتے دودھ پلانے کا کام کرتی 2 سال تک۔ 2 سال کے ایگریمنٹ پر وہ بچوں کو اپنے دیہات لے کر چلی جاتی بنی سعد کی طرف، جو غالباً طائف شہر کے قریب میں تھا۔ بنی سعد قبیلے کی کچھ عورتیں، جس میں ایک خاتون کا نام بی بی حلیمہ ملتا ہے، وہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ اور ان کے چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ اور اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ اپنی دبلی پتلی اونٹنی پر بیٹھ کر، جو بڑی سست تھی، بڑی کاہل تھی، بڑی کمزور تھی، جو جب چلتی تو بڑی دھیری جو سو گتی سے چلا کرتی تھی، اپنی بنی سعد قبیلے سے بیٹھ کر، اس بستی سے بیٹھ کر مکہ کی طرف تشریف لے کر آئے، اس بات کے لیے کہ کہیں اگر کوئی بچہ مل جائے پرورش کے لیے تو 2 سال اس کی پرورش کریں گے، اسے دودھ پلائیں گے، اسے اچھی عربی زبان سکھائیں گے اور لا کر 2 سال کے بعد اس کو واپس بھیج دیں گے، کہ جس کے نتیجے میں ان کو جو پیسہ ملے گا وہ پیسہ لے کر وہ اپنی زندگی کا جو سو گزر بسر کیا کرتے تھے۔ بنی سعد کے قبیلے کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ بی بی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور ان کے چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ نکلے۔ وہ زمانہ یہ تھا دیدان ملت کے قحط سالی کا زمانہ تھا کہ بارش وغیرہ اتنی نہیں ہوا کرتی تھی، تو جانور جب گھاس چرنے کے لیے کھیتوں میں جاتے، زمین پر جاتے، تو جانوروں کو گھاس برابر سے نہیں ملتی۔ جانوروں کو گھاس برابر سے نہیں ملنے کی وجہ سے جانور اپنی تھنوں میں دودھ نہیں رکھتے تھے۔ جب جانور اپنی تھنوں میں دودھ نہیں رکھتے تھے، جو ان کے مالکین ہوا کرتے تھے، ان کو دودھ پینے کے لیے تکلیف ہوا کرتی تھی۔ لوگوں کے لیے بھی تکلیف کے جو سو دن تھے، جانوروں کے لیے بھی تکلیف کے دن تھے۔ لیکن عزیزان ملت، حلیمہ اپنے جو سو سہیلیوں کے ساتھ مکے کے جو سو وادی میں جب پہنچی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح جو سو وہاں پر معاملہ ہوتا ہے، اگر کوئی لڑکا ان کو مل جائے تو اس لڑکے کو لے کر وہ اپنی زندگی کا جو سو نیا آغاز کریں گے۔ پتہ چلا کہ فلاں گھر میں لڑکا ہے، تو لوگ وہاں جاتے، ایگریمنٹ کرتے، بچوں کو لیتے اور بنی سعد قبیلے کے جو ٹینٹ ڈالے تھے مکے میں، وہاں ٹینٹ میں چلے جاتے اور کچھ دن کے بعد وہ لوگ سارے ایک ساتھ بنی سعد بستی کو جانے والے تھے۔ لیکن تمام عورتیں جو حلیمہ کے ساتھ آئی تھی، ان سب کو ایک ایک بچہ مل گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی کوئی عورت جاتی بنی سعد قبیلے کی اور پوچھتی کہ جو سو یہ بچے کے والد کہاں ہیں، جب ان کو پتا دیا جاتا کہ اس لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا،
लिया तो कोई भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लेता। ये सोच कर नहीं लेता कि जिस लड़के के वालिद नहीं है, अगर हम इसकी परवरिश करेंगे 2 साल, हमारी मेहनत जो हम करेंगे हमें क्या अजर मिलेगा, हमें क्या अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अगर इसके वालिद होते तो अच्छा खासा पैसा मिलता, लेकिन वालिद नहीं है तो घर की परवरिश, घर के जो अखराजात का जो मामला है वो किसी और के हाथ में, हमें वैसा पैसा नहीं मिलेगा जैसे हम उम्मीद रखते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नहीं लेता। लेकिन इत्तेफाक वहां ऐसा हुआ दीदान मिलत कि बीबी हलीमा को कोई लड़का नहीं मिला, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने तैयार नहीं था। आखिरकार बीबी हलीमा और उनके शौहर हारिस ने आपस में मशवरा किया कि कहा कि देखो अब तो मजबूरी है, अब खाली हाथ जाने से बेहतर ही है कि इसी यतीम लड़के को लेकर चले जाओ। गोया दोनों मियाँ बीवी आपस में जो सो मशवरा किए और राजी हुए। अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमिना के पास गए और कहा कि हम आपके बच्चे की परवरिश के लिए जो सो राजी हैं, 2 साल परवरिश करेंगे, ये मुआवजा हमें जो सो अता कर देना। यूं बात हुई, हजरत आमिना ने एग्रीमेंट के साथ बीबी हलीमा की तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लिया और बीबी हलीमा की जो सो हवाले किया। जैसे बीबी हलीमा ने अपनी गोद को आगे बढ़ाया, इस जमीन की सबसे आला तरीन शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लेने के लिए जो ही हजरत आमिना की गोद से बीबी हलीमा की गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, यही वो लम्हा था जो हलीमा की जिंदगियों में बरकतों रहमतों का आगाज हो चुका था। वो क्या बरकतें थी, वो क्या हालात थे, ये तमाम हालात इंशाअल्लाह सिलसिलेवार सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले एपिसोड में आपके सामने हम। तो आपकी वीडियो जैसी भी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए कि मैं आपके लिए ऐसे बहुत सी वीडियो लाता रहूँगा। और मेरे पीछे का बैकग्राउंड को आप लोग इग्नोर करना, कि मैं अभी अपने घर पर नहीं हूँ, मैं अभी यहाँ वर्क हूँ अपने, इसलिए मैंने यही वीडियो को शूट कर लिया है। ऐसे प्लीज़ पीछे के बैकग्राउंड को आप लोग इग्नोर